بزرگوں آپ گوشت تو اللہ رب العزت بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے تمام لوگوں سے کہا کہ میرے صحابہ غور سے سنو۔ اللہ کے رسول نے بہت اچھی بات بتائی اس وقت میں۔ اللہ کے رسول کی تو ساری باتیں اچھی، الف سے یا تک جتنی باتیں، جتنی ضرورتیں اللہ کے رسول نے جو بھی فرمایا، اللہ کے رسول کی ساری باتیں مشعل راہ ہیں اور نجات کے راستے، انسان کی زندگی گزارنے کے بہترین طریقے اور بہترین راستے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو، لوگوں غور سے سنو، دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے، وقتی اور عارضی، ٹیمپرری ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یا تو ہم دنیا کے لیے ہیں یا دنیا ہمارے ہیں۔ دنیا ضرور ہمارے لیے ہے لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، اللہ نے دنیا کو انسان کے لیے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان اپنی ضرورت پوری کرے۔ اور انسان کو کاہے کے لیے بنایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، انسان کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ انسان کو آخرت کے لیے اللہ رب۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دل کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے، ٹیمپرری ہے دنیا، آج ہے کل ختم ہو جائے، کل رہے گی پرسوں ختم ہو جائے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے اور دنیا کی اللہ کے نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، قرآن کہتا ہے کہ آج پوری دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتی ہے، کیا ایک دم شان و شوکت کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تمہارے لیے دنیا کی زندگی اچھی نہیں، تمہارے لیے تو آخرت بہتر ہے۔ آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور دنیا کو لوگ اتنا سمجھ لیے ہیں، اتنا سمجھ لیے ہیں کہ اب دنیا سے باہر نکلنے کا، کسی دوسرے اچھے کام میں لگنے کا جو ہے دل ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے، دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ کے اندر کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے دنیا کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی رہتے ہیں اور برے لوگ بھی رہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ میں ذرہ برابر بھی ہوتی تو دنیا کے اندر برے لوگ نہیں رہتے، سب اچھے ہی لوگ رہتے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے کہ صرف اچھے لوگ دنیا کے اندر رہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ اچھے اور برے سب لوگ رہتے ہو، جس جگہ سے اچھے اور برے سب کھاتے پیتے ہو، ان چیزوں کی اللہ کی نگاہ کے اندر قدر و قیمت نہیں۔ آپ جیسے اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں اور ہمارے جیسے برے لوگ، غلط لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں۔ اسی لیے دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کو سنو، دنیا کے اندر جتنی بھی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں اور جتنے اچھے کام، نیک کام ہیں اور اس کی اچھے اور نیک کام کی قسمیں ہیں، اللہ رب العزت نے تمام اچھائی کو جنت کے اندر رکھ دیا۔ اور جتنے بھی برے کام ہیں
برے کام کی قسمیں ہیں، ان کے کرنے والے کو اللہ نے جہنم کے اندر بھیجا۔ وہ ساری کی ساری چیزیں برائیوں کی قسمیں جہنم کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، سارے کے سارے لوگ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش، ہم دنیا کے اندر جیسا کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے ہم کو اپنے اعمال کو لے کر پیش ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو میں بول رہا ہوں، اور اس کے اندر ایک لفظ اللہ نے بھی بنایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا اللہ کا کلام ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ دنیا کے اندر جو بھی چاہے وہ چھوٹا کام اچھا ہو وہ بھی اللہ کے نزدیک آپ پالیں گے، اور اگر کوئی غلط کام کریں گے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ رب العزت کے پاس آپ کو دیں گے۔ تکبر بزرگوں اور دوستوں کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ ہمارا دل تکبر سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر اللہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا ہے تو صبر کیجیے۔ صبر اور شکر اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ آپ لوگوں میں اور شکر اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ آپ لوگوں میں کون کون مومن ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ ہم اور آپ رہتے یا ہمارے اور آپ کے جیسے رہتے تو سب کھڑے ہو جاتے، بولے ہم ہیں دعوے کے ساتھ، عمل کچھ نہیں اور دعویٰ لمبا چوڑا۔ اگر ایسے لوگ رہتے تو سب کھڑے ہو جاتے، بولے ہم۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا فسکتوا، تمام صحابہ کرام نے خاموشی رکھی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ کون جواب دے اللہ کے رسول کے سامنے؟ اور کس بیس پر دے؟ کون سے عمل کی وجہ سے کہ ہم مومن ہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہمت باندھ کر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم مومن ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مومن ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جی میں مومن ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مومن ہونے کی علامات کیا ہے، آپ کے اندر کیا پہچان؟ ہم لوگ صرف نمازیں کو مومن ہونے کی پہچان سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھ لیے مومن اپنے آپ کو کہلا دیے، تھوڑا سا کچھ کر لیے مومن کہلانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ یعنی کس وجہ سے کہہ رہے ہو، کس بیس پہ کہہ رہے ہو کہ میں مومن ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ اس بیس پر کس وجہ سے آپ اپنے آپ کو مومن کہتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے مومن ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم روتے پیٹتے نہیں پھرتے، لوگوں کو شکایت اللہ کی نہیں کرتے کہ اللہ نے میرے اوپر مصیبت ڈال دی، بلکہ نصبر علی الرخاء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ صبر کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے، صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو آگے بتاؤ دوسری کون علامت تمہارے اندر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں،
اور جب کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آگے بتائیے، تیسری علامت، تیسری پہچان بتائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیسری صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے، امیر ہو یا غریبی ہو، کارا ہو یا ناکارا ہو، بیمار ہو یا تندرستی، بیماری ہو یا تندرستی ہو، جو کچھ بھی اللہ نے ہماری مقدر کے اندر لکھا ہے اس پر ہم راضی۔ صبر ہمارے اندر ہے، شکر ہمارے اندر ہے، اور اگر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو صبر بھی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر بھی ہے، اور اللہ نے جو ہمارے مقدر کے اندر لکھا ہے، اچھا یا برا، ناکارا ہونا یا کارا ہونا، امیری یا غریبی، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اس پر ہم اپنی تقدیر پر راضی ہیں۔ وَنَرْضَىٰ بِالْقَضَاءِ، ہم اپنی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے اوپر راضی ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے ہیں، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ہم روزہ رکھتے ہیں، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ہم حج کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو حضرت عمر نے کہا کہ نماز روزہ تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم تو یہ کام کرتے ہی ہیں، پلس ان کے علاوہ کہ ہم یہ تین کام اور کرتے ہیں کہ کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں بیماری دے دیا، اللہ نے ہمیں غریب فقیر بنا دیا، اور کبھی ہم کسی کو اپنا رونا نہیں ہوتے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر کی بات سن کر اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم مومن ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم خدا کی تم مومن ہو، اور یہ بات قیامت تک کی انسانیت کے لیے کہا کہ جس آدمی کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی وہ آدمی سچا اور پکا مومن۔ ہم اور آپ اپنے اندر وہ چیز دیکھیں، کیا ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، ہمارے اندر اللہ نے جو لکھ رکھا ہے تقدیر ہماری لکھ رکھی ہے، کیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں؟ نہیں راضی ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، کوئی بھی راضی نہیں ہے، نہ کسی کے اندر صبر ہے، نہ کسی کے اندر شکر ہے۔ اگر شکر ہوتا تو چندہ کرنے والے کسی کے دروازے پر جاتے تو لاکھوں کی آمدنی ہے اور 20 روپے اپنے تھیلی کے اندر نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شکر نہیں ہے، اس کے اندر خوف ستا رہا ہے، اس کو ڈر ستا رہا ہے کہ اگر اس آدمی کو ہم نے 1000 2000 دے دیا تو پھر ہمارا کم ہو جائے گا۔ نہیں بزرگوں اور دوستوں، صبر کرو گے بڑھے گا، شکر کرو گے بڑھے گا۔ قرآن شاہد ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آج ہر آدمی گھبرا رہا ہے، کسی کے اندر شکر نام کی کوئی چیز نہیں۔ جتنا بھی ہو جائے، اگر کوئی پہنچ گیا بولے کیا کرے اس بار تو بہت تکلیف ہو۔ نہیں بزرگوں اور دوستوں، ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر سوچ لیجئے اللہ نے